الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين
الله مع الصابرين. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے صبر اور صلات کے ساتھ مدد مانگو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انسان کی زندگی میں بہت سے مسائل آتے ہیں جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ذاتی طور پر بہت سی دنیاوی مشکلات میں سے انسان گزرتا ہے۔ ایسے حالات آتے ہیں جہاں سوائے صبر کے اور کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ مال، اولاد اور دنیاوی چیزوں کا نقصان ہوتا ہے۔ یا تو دنیا دار رو پیٹ کر ایسے حالات میں یہ نقصان برداشت کر لیتا ہے، اور اکثر میں تو یہ برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ اس برداشت کرنے میں بھی جو ایک دنیا دار جس طرح برداشت کر رہا ہوتا ہے، کئی کفریہ کلمات اور اللہ تعالیٰ سے شکوے کے الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں۔ یا بعض ایسے ہوتے ہیں جو دنیاوی نقصانوں کو برداشت نہ کرتے ہوئے بعض دفعہ دماغی توازن ہی کھو بیٹھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو جان مال کا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے، یا ذہنی اذیتوں سے گزرنا پڑتا ہے، یا جسمانی اذیتیں مار دھاڑ کی صورت میں برداشت کرنی پڑتی ہیں، صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کسی نبی اور اللہ تعالیٰ کے فرستادے پر وہ لوگ ایمان لانے والے ہوتے ہیں۔ گویا ان کے دنیاوی مالی نقصان بھی خدا تعالیٰ کی خاطر ہوتے ہیں، جانی نقصان بھی خدا تعالیٰ کے لیے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس سب نقصان سے بغیر کسی شکوے کے گزر جاتے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کرتے ہیں کہ اے اللہ، اب جب کہ ہم پر یہ سب کچھ تیرے بھیجے ہوئے کو ماننے کی وجہ سے وارد کیا جا رہا ہے، تو ہمارے صبر کی طاقتوں کو بھی بڑھا اور خود ہی ہماری مدد کو آ، اور ان ظالموں کے ظلموں سے ہمیں بچا۔ تیری خاطر جس امتحان سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں ثبات قدم بھی عطا فرما۔ دوسری دنیا تو انبیاء کی تاریخ پڑھتی ہے یا سنتی ہے، دوسرے مسلمان قرآن کریم میں انبیاء اور ان کے ماننے والوں کی باتیں پڑھتے اور سنتے ہیں، اور ابتدائی مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے واقعات اور ان کی مظلومیت کی باتیں پڑھتے ہیں یا اپنے علماء سے سنتے ہیں۔ لیکن احمدی مسلمان وہ ہیں جو مسیح محمدی کو ماننے کی وجہ سے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو ماننے کی وجہ سے، اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے
آنے والے اللہ تعالیٰ کے فرشتادے پر ایمان لانے کی وجہ سے عملاً اس حالت سے گزر رہے ہیں جو دوسروں کے لیے شاید مذہبی مظالم کے پرانے واقعات اور داستانیں ہوں۔ بعض اور گروہ اور فرقے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی مذہب کی وجہ سے مخالفتوں اور دشمنیوں کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن یہ سب لوگ جو ہیں، یہ جماعتیں یا گروہ اپنے مخالفین اور دشمنوں سے موقع ملنے پر اسی طرح ظلم کر کے بدلہ بھی لے لیتے ہیں جس طرح کے ظلم ان پر ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن احمدی ہی ہیں جو مومن ہونے کا نمونہ دکھاتے ہوئے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیتے ہوئے ظلموں پر صبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں۔ بس یہ ایک بہت بڑا فرق ہے احمدی مسلمانوں میں اور دنیا کے دوسرے لوگوں میں۔ ہم وہ لوگ ہیں، اور ہمیں ہونا چاہیے ایسا، کیونکہ ہم نے مسیح موعود علیہ السلام کو ماننا ہے، جو دنیاوی آزمائشوں اور مخالفین کی دشمنیوں سے نہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے والے ہیں اس وجہ سے، نہ اپنے ایمان سے پیچھے ہٹنے والے۔ ہم اس بات کا ادراک رکھنے والے ہیں کہ ہمارے دکھوں کا مداوع صرف اللہ تعالیٰ کے پاس۔ ہم نے تکلیف کے وقت دنیا داروں کے سامنے نہیں بلکہ سب طاقتوں کے مالک خدا کے سامنے جھکنا ہے، اس سے مدد مانگنی ہے۔ وہی ہے جو ہمیں ہمارے صبر اور دعا کی وجہ سے ہمیں ان مشکلات سے نجات دلانے والا ہے اور نجات دلائے گا انشاءاللہ۔ وہ کبھی خالص ہو کر اپنی طرف جھکنے والوں کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ وہ جو اس کی خاطر، اس کی قائم کردہ جماعت کی خاطر قربانیاں دیتے ہیں، انہیں ضرور جزا دیتا ہے۔ ہم تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرنے والے ہیں اور اس کا ادراک رکھنے والے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کا تمام معاملہ خیر پر مشتمل ہے، اور یہ مقام صرف مومن کو حاصل ہے۔ اگر اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو یہ اس پر شکر بجا لاتا ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے۔ تو یہ امر اس کے لیے خیر کا موجب ہوتا ہے، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ صبر کرتا ہے، تو یہ امر بھی اس کے لیے خیر کا موجب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں بڑی تکلیفیں پہنچنا یا بڑی بڑی تکلیفیں پہنچنا اور اس پر صبر اور دعا بندے کو خیر کا موجب بناتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو نوازنے والی وہ ہستی ہے جو چھوٹی سے چھوٹی تکلیف جو مومن کو پہنچتی ہے اسے بھی نوازے بغیر نہیں چھوڑتا۔ چنانچہ اس بات کو بیان فرماتے ہوئے ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی تھکاوٹ، بیماری،
بے چینی، تکلیف اور غم پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی بعض خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ بس یہ ہے ہمارا وہ رحیم و کریم خدا جو ایک مومن کو ذرا ذرا سی بات پر نوازتا ہے۔ ایک صابر اور اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے والے مومن کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ پھر ایک اور موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبر اور دعا کی اہمیت بتاتے ہوئے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کے سلوک کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں بہنے والا قطرہ خون اور رات کے وقت نفل پڑھتے ہوئے خشیت باری تعالیٰ کے نتیجے میں آنکھ سے ٹپکنے والے قطرے سے زیادہ کوئی قطرہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو کوئی گھونٹ غم کے اس گھونٹ سے زیادہ پسند ہے جو انسان صبر کر کے پیتا ہے۔ یعنی صبر کی غم کی جو حالت ہوتی ہے انسان پہ مشکلات کے وقت، اس پہ جب انسان صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ بے انتہا پسند آتا ہے وہ صبر۔ اور فرمایا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کو غصے کے گھونٹ سے زیادہ کوئی گھونٹ پسند نہیں جو غصہ دبانے کے نتیجے میں انسان پیتا ہے۔ غصہ کرنے والا گھونٹ نہیں، غصہ دبانے والا گھونٹ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ بہت سے مواقع آتے ہیں انسان غصہ دباتا ہے، صبر کرتا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر صبر کرتا ہے، تو اس سے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا بنتا ہے۔ بس چاہے ذاتی معاملات ہوں جن کی وجہ سے کسی سے نقصان پہنچ رہا ہو، یا جماعتی معاملات ہوں، اگر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی، اگر اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کرنا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا اور صبر کا مظاہرہ کرنا اللہ تعالیٰ کا قرب دلاتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کے لیے بڑی غیرت رکھتا ہے اور دشمن کو پکڑتا ہے جو اس کو تکلیف اور نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ بس جس معاملے کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لے لے، اس کو بندے کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف جھکنے والوں اور صبر کرنے والوں کے دشمنوں سے بدلہ لیتا ہے، بلکہ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے پر ظلم کیا جائے اور وہ صبر سے کام لے تو اللہ تعالیٰ اسے عزت بخشتا ہے، اور جسے خدا تعالیٰ عزت بخشے اس سے بڑا اس کے لیے ایک بندے کے لیے کیا اعزاز ہو سکتا ہے۔ بس آج کل جو جماعت احمدیہ کے افراد پر مختلف ممالک میں سختی، پریشانی اور تکلیف کے حالات ہیں، اس پر ہمارا کام ہے کہ صبر اور دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہوئے اس کے آگے جھکیں۔ وہی ہے جو ائمۃ الکفر کو پکڑ کر ہمیں ان سے بچانے کی، ان کے مکروں سے بچانے کی، ان کی تدبیروں سے بچانے کی سب سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ اور جماعت کی تاریخ میں ہم یہی دیکھتے آئے ہیں کہ دشمن اپنی تمام تر طاقتوں اور وسائل کے باوجود بھی ناکام و نامراد ہی ہوا ہے، اور جماعت کا قدم آگے ہی بڑھتا چلا گیا۔
مشکلات اور تکلیفوں کے دور سے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو بھی گزرنا پڑا اور ان سے گزر کر ہی پھر کامیابیاں ملیں، تو ہم کیا چیز جو بغیر کسی تکلیف برداشت کیے کامیابیاں حاصل کر لیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف دہ دور کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 13 برس کا زمانہ کم نہیں ہوتا۔ اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر دکھ اٹھائے ان کا بیان بھی آسان نہیں ہے۔ قوم کی طرف سے تکالیف اور اظہار رسانی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جاتی تھی۔ فرمایا کہ اور ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف صبر و استقلال کی ہدایت ہوتی۔ ایک طرف تو قوم تکلیفوں پر تکلیفیں دیے چلی جا رہی ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ صبر کرو اور استقلال دکھاؤ۔ فرماتے ہیں کہ اور بار بار حکم ہوتا تھا کہ جس طرح پہلے نبیوں نے صبر کیا ہے تو بھی صبر کر، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کمال صبر کے ساتھ ان تکالیف کو برداشت کرتے تھے اور تبلیغ میں سست نہ ہوتے تھے، بلکہ قدم آگے ہی پڑتا تھا۔ فرمایا اور اصل یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر پہلے نبیوں جیسا نہ تھا، کیونکہ وہ ایک محدود قوم کے لیے مبعوث ہو کر آئے تھے، اس لیے ان کی تکالیف اور اظہار رسانیاں بھی اس حد تک محدود ہوتی تھیں، لیکن اس کے مقابلے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر بہت ہی بڑا تھا، کیونکہ سب سے اول تو اپنی ہی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف ہو گئی اور اظہار ثانی کی درپے ہوئی، اور عیسائی بھی دشمن ہو گئے۔ بس جب ہم اس شخص کی بیعت میں آ کر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اسلام کی نشر ثانیہ کے لیے آیا ہے اور تمام مذاہب پر اسلام کی برتری ثابت کرنے کے لیے آیا ہے، اور مسلمانوں کی بھی جو فرقہ بندیاں ہیں انہیں ختم کر کے ایک ہاتھ پر جمع کر کے امت واحدہ بنانے کے لیے آیا ہے، تو ہمیں بھی اپنوں اور غیروں سب کی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ غیر تو اس وقت کھل کر اس طرح مخالفت دنیا کے اکثر ممالک میں نہیں کرتے، جس طرح اسلام کے پہلے دور میں مسلمانوں کو ان مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ یہ لوگ جو غیر مسلم ہیں اگر وہ مخالفت کرتے ہیں تو بڑے طریقے سے اور بڑا سوچ سمجھ کر ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں اسلام پر حملے کرنے کے، جو یہ کہہ سکیں کہ دیکھو ہم نے ظلم کوئی نہیں کیا، لیکن مخالفتیں بحال کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کا بھی دفاع ہم نے کرنا ہے اسی طریقے سے۔ اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہتھیار اسلام کے مخالفین اسلام کو ختم کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہی ہم نے کرنے ہیں، اور وہ لٹریچر اور تبلیغ کا ہتھیار ہے۔ جب غیر مسلم دنیا میں اسلام پھیلنا شروع ہوگا تو پھر غیر مسلم ممالک بھی جماعت کی مخالفت کریں گے، جب وہ دیکھیں گے کہ یہاں کے مقامی لوگ بھی اسلام قبول کر رہے ہیں، بلکہ بعض جگہ ایسے واقعات ہو بھی جاتے ہیں۔ شروع میں بعض چرچوں نے بڑی خوش دلی سے
ہمیں اپنے فنکشن کرنے کے لیے جگہ دی، لیکن جب دیکھا کہ لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے اس طرف تو وہی مخالفت شروع ہو گئی اور انکار کر دیا دینے سے۔ ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ اسلام جو حقیقی اسلام ہے، جو جماعت احمدیہ جس کی تبلیغ کرتی ہے اور پھیلا رہی ہے، یہ ایک وقت میں غلبہ حاصل کر لے گا، اور یہ حقیقی اسلام مقدر ہے کہ جماعت احمدیہ کے ذریعے سے ہی پھیلنا ہے۔ لیکن اس وقت ملا جو ہے، مسلمان لوگ جو ہیں اور مسلمانوں کے ملا اپنے ممبر کے چھن جانے کے خوف سے ہر جگہ مخالفت میں پیش پیش ہے۔ انہی ظلموں اسی طرح ظلم کر رہے ہیں جس طرح پرانے زمانے میں مذہب پر کیے گئے۔ سیاستدان بھی اس خوف سے کہ ملا کے پیچھے چلنے والا ووٹر ہمارے ہاتھ سے نہ جاتا رہے، ووٹ اور سستی شہرت کے لیے ان کے پیچھے چلتے ہیں، ورنہ ان لوگوں کو تو مذہب کی الف بے کا بھی نہیں پتہ۔ اکثریت شاید نماز بھی نہ پڑھتی ہو، بلکہ شاید ہی کبھی جمعے کی نماز پہ آتے ہوں اور عید کی نماز پڑھنے والے ہیں، لیکن اسلام کی غیرت کے نام پر احمدیوں پر حملے ضرور کرتے ہیں، یا اسمبلیوں میں قانون پاس کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان میں بھی، آزاد کشمیر میں آج کل اسمبلی میں پاکستانی ملا کے زیر اثر وہاں کا ملا بھی اور وہاں کے سیاستدان بھی احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینے کی کشمیر اسمبلی میں قرارداد پیش کر رہے ہیں، بلکہ پیش ہوئی ہے۔ بہرحال یہ لوگ جو کچھ بھی کرنا چاہیں کر لیں، پاکستان کی اسمبلی نے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے کر کیا حاصل کر لیا؟ کون سی جماعت کی ترقی رک گئی؟ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت تو نئی سے نئی وسعتوں کو حاصل کرتی چلی جا رہی ہے، لیکن افراد جماعت کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے دعا کرنا اور اس کے آگے جھکنا، اپنی نمازوں اور عبادتوں کی حفاظت کرنا ہر احمدی کا فرض ہے، اور یہی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے مزید وارث بنائے گی۔ پھر الجزائر میں مخالفت ہے، جیسا کہ کئی دفعہ میں ذکر کر چکا ہوں گزشتہ خطبوں میں، احمدیت کی وجہ سے کئی لوگ جیل میں ہیں جن کو 1 سال سے 3 سال تک کی سزا دی گئی ہے۔ درجنوں احمدیوں کو کے سزاؤں کے اعلان ہو چکے ہیں، ابھی تک جیل میں تو نہیں بھیجا، لیکن کسی وقت بھی پکڑ کر ان کو جیل میں بھیجا جا سکتا ہے۔ مختلف قسم کی پابندیاں عائد ہیں وہاں، صرف اس لیے کہ وہاں بھی ملاؤں کو احمدیت کی ترقی کھٹک رہی ہے، اور یہ برداشت نہیں ہو رہا ان سے۔ اسی طرح بنگلہ دیش میں مسلسل مخالفت چلتی رہتی ہے، انڈونیشیا میں چلتی ہے، عرب ممالک میں بھی چلتی ہے، لیکن گزشتہ دنوں بنگلہ دیش میں ایک جگہ جس کا نام شبھائی ہے، ضلع میمن سنگھ کا ایک قصبہ ہے، یہاں کی ہماری مسجد پر حملہ کیا مولویوں نے، اور ہمارے مربی مستفید الرحمان صاحب کو شدید زخمی کر دیا، چاقوؤں کے وار کر کے، خنجروں کے وار کر کے، اتنے کاری اور شدید وار کیے چاقوس کے ساتھ یا خنجر کے ساتھ کہ سارا جسم ان کا چھلنی کر دیا،
پیٹ میں بھی ایسی جگہ وار ہوئے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک گردہ بھی ان کا باہر آ گیا، گردن پر وار تھے، بس شاہراہ کٹنے سے بچ گئی، لیکن ہر جگہ سے دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ خون کے فوارے نکل رہے تھے۔ بہرحال پولیس پہنچ گئی موقع پر، وہ آئی اور حملہ آوروں سے نکال کر انہیں لے گئی اور ہسپتال پہنچایا۔ جماعت کے افراد ہی پہنچ گئے، خدام فوراً پہنچے جنہوں نے خون دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ میڈیکل ایڈ پہنچ گئی، ہسپتال پہنچ گئے جہاں اچھے ڈاکٹر بھی تھے اور اچھا علاج بھی ہوتا رہا۔ کئی گھنٹے کا ان کا آپریشن ہوا۔ بہرحال کل تک کی حال جو اطلاع ہے اس کے مطابق اسٹیبل تو ہیں، لیکن ابھی حالت خطرے سے باہر نہیں، گو کہ تھوڑی سی ہوش میں بھی آ گئے ہیں، اور ہوش میں آنے کے بعد بول تو نہیں سکتے تھے، لیکن کاغذ قلم لے کر انہوں نے لکھ کر جو باتیں کی ہیں اس میں بھی اس تکلیف میں سے گزرنے کے باوجود بھی ایک مومن کی شان ہے جی کہ دوسروں کی فکر ہے، اور لکھ کر یہی دیا کہ فلاں مربی صاحب کی حفاظت کا انتظام رکھیں کیونکہ ان کو بھی خطرہ ہے، یا اپنے والدین کی فکر کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی بھی عطا فرمائے اور کامل اور جلد شفا عطا فرمائے۔ بہرحال ان مخالفتوں کے بارے میں ہمیں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر احمدیت قبول کی ہے تو ان سختیوں سے گزرنا بھی پڑے گا۔ چنانچہ ایک موقع پر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کے لیے بھی اس قسم کی مشکلات ہیں جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت مسلمانوں کو پیش آئے تھے۔ چنانچہ نئی اور سب سے پہلی مصیبت تو یہی ہے کہ جب کوئی شخص اس جماعت میں داخل ہوتا ہے تو مان، دوست، رشتہ دار اور برادری الگ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات ماں باپ اور بھائی بہن بھی دشمن ہو جاتے ہیں، السلام علیکم تک کے روادار نہیں رہتے اور جنازہ پڑھنا نہیں چاہتے۔ اس قسم کی بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں۔ فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ بعض کمزور طبیعت کے آدمی بھی ہوتے ہیں اور ایسی مشکلات پر وہ گھبرا جاتے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ اس قسم کی مشکلات کا آنا ضروری ہے۔ تم انبیاء اور رسل سے زیادہ نہیں ہو، ان پر اس قسم کی مشکلات اور مصائب آئیں، اور یہ اس لیے آتی ہیں کہ خدا تعالیٰ پر ایمان قوی ہو اور پاک تبدیلی کا موقع ملے۔ دعاؤں میں لگے رہو، بس یہ ضروری ہے کہ تم انبیاء اور رسل کی پیروی کرو اور صبر کے طریق کو اختیار کرو۔ تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا۔ وہ دوست جو تمہیں قبول حق کی وجہ سے چھوڑتا ہے وہ سچا دوست نہیں ہے، اس کی وجہ سے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ تمہارا سچا دوست نہیں ہے، ورنہ چاہیے تھا کہ تمہارے ساتھ ہوتا۔ تمہیں چاہیے کہ وہ لوگ جو محض اس وجہ سے تمہیں چھوڑتے اور تم سے الگ ہوتے ہیں کہ تم نے خدا تعالیٰ کے قائم کردہ سلسلے میں شمولیت اختیار کر لی ہے، ان سے دنگا یا فساد مت کرو، بلکہ ان کے لیے غائبانہ دعا کرو۔ ہمارا رویہ پھر بھی یہی ہے، دوسرے دشمنی کر رہے ہیں، ہم نے ان کے لیے پیچھے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہ بصیرت اور معرفت عطا کرے جو اس نے اپنے فضل سے تمہیں دی ہے۔ تم اپنے پاک نمونے اور عمدہ چال چلن سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ تم نے اچھی راہ اختیار کی ہے۔ احمدیت قبول کر کے کوئی جرم نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، کسی گند میں نہیں گئے، بلکہ یہ ایک اچھا راستہ ہے جو تم نے اختیار کیا۔ بس یہ وہ رد عمل ہے جو ان حملوں کے بعد ہم نے دکھانا ہے اور ہمیں دکھانا چاہیے۔
بے شک قانونی چارہ جوئی ہم کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں ان کی اصلاح کے لیے، لیکن ساتھ ہی جو مجرم ہے ان کے لیے قانونی چارہ جوئی بھی کرتے ہیں اور کریں گے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ لیکن کبھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، اور نہ چھوڑیں گے اور نہ چھوڑنا چاہیے۔ اور ہر مصیبت اور مشکل میں اللہ تعالیٰ کے آگے ہی ہم جھکتے ہیں اور اسی کے آگے جھکیں گے انشاءاللہ۔ لیکن بعض دفعہ بعض لوگوں کے بارے میں مجھے شکایات ملتی ہیں کہ ان کے ایسی مشکلات بھی نہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں ان کو تبلیغ کے مواقع میسر آتے ہیں، وہ براہ راست بعض دفعہ تبلیغ کرتے ہوئے بعض لوگوں کو، یا سوشل میڈیا پر مولویوں کو تبلیغ کرتے ہوئے، بعض دفعہ ان سے مناظرہ کرتے ہوئے ایسی سخت زبان استعمال کرتے ہیں اور کہ جو احمدی کے لیے شایع نشان نہیں۔ اور بعض لکھنے والے مجھے لکھتے ہیں کہ ایسے کہ احمدیوں کے منہ سے ایسی گندی گالیاں اور ایسی گفتگو سن کر بڑی پریشانی ہوتی ہے، جو ان لوگوں کے منہ سے اپنے مخالفین کے لیے، غیر احمدی مولویوں کے لیے، یا جس سے مناظرہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے نکل رہی ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ باتیں کسی طرح بھی ایک احمدی کو زیب نہیں دیتی۔ یہ کہاں تک سچ ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، میں نے خود تو نہیں دیکھا، لیکن مجھے لکھنے والوں نے لکھا کہ احمدیوں کے مقابلے میں ایسی جب گفتگو ہوتی ہے تو غیر احمدیوں کی زبان زیادہ نرم ہوتی ہے۔ اگر تو یہ بات سچ ہے تو پھر میں ایسے احمدیوں سے کہوں گا کہ بہتر ہے وہ تبلیغ نہ کیا کریں۔ یہ تبلیغ ان کو اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بنانے والی ہوگی، جیسا کہ حدیث میں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو صبر اور غصے کا گھونٹ پینے والا پسند ہے۔ ہم تو اعلان ہی یہ کرتے ہیں کہ غصہ آتا ہی انہیں ہے جن کے پاس کوئی دلیل نہ ہو۔ بس اگر ہمارے پاس دلیل ہے تو غصے کا پھر کوئی جواز نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ میں اس امر کے لیے مامور ہوں کہ تمہیں بار بار ہدایت کروں کہ ہر قسم کے فساد اور ہنگامے کی جگہوں سے بچتے رہو، اور گالیاں سن کر بھی صبر کرو۔ بدی کا جواب نیکی سے دو، اور کوئی فساد کرنے پر آمادہ ہو تو بہتر ہے تم ایسی جگہ سے کھسک جاؤ اور نرمی سے جواب دو۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص بڑے جوش کے ساتھ مخالفت کرتا ہے، اور مخالفت میں وہ طریق اختیار کرتا ہے جو مفسدانہ طریق ہو، جس سے سننے والوں میں اشتعال کی تحریک ہو، لیکن جب سامنے سے نرم جواب ملتا ہے اور گالیوں کا مقابلہ نہیں کیا جاتا تو خود اسے شرم آ جاتا ہے۔ اور ہمارے لیے تو یہ تعلیم ہے کہ گالیاں بھی ہیں تو نرم سی جواب دو۔ فرمایا کہ اسے خود شرم آ جاتی ہے اور وہ اپنی حرکت پر نادم اور پریشان ہونے لگتا ہے۔ کئی دفعہ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ مخالفین کو شرم آئی جن کی نیک فطرت تھی۔ فرمایا کہ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ صبر کو ہاتھ سے نہ دو۔ صبر کا ہتھیار ایسا ہے کہ توپوں سے وہ کام نہیں نکلتا جو صبر سے نکلتا ہے۔ صبر ہی ہے جو دلوں کو فتح کر لیتا ہے۔ یقیناً یاد رکھو کہ مجھے بہت ہی رنج ہوتا ہے جب میں یہ سنتا ہوں کہ فلاں شخص اس جماعت کا ہو کر کسی سے لڑا ہے۔ اس طریق کو میں ہرگز پسند نہیں کرتا، اور خدا تعالیٰ بھی نہیں چاہتا کہ وہ جماعت جو دنیا میں ایک نمونہ ٹھہرے گی وہ ایسی راہ اختیار کرے جو تقویٰ کی راہ نہیں ہے۔ بلکہ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک اس امر کی تائید
اللہ تعالیٰ یہاں تک اس امر کی تائید کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس جماعت میں ہو کر صبر اور برداشت سے کام نہیں لیتا تو وہ یاد رکھے کہ وہ اس جماعت میں داخل نہیں ہے۔ نہایت کار فرمایا کہ نہایت کار اشتعال اور جوش کی یہ وجہ ہو سکتی ہے، بہت زیادہ اگر کوئی غصہ دلائے اور جوش پیدا ہو جس سے یا اشتعال پیدا ہو، یہی ہو سکتی ہے وجہ کہ مجھے گندی گالیاں دی جاتی ہیں، تو اس معاملے کو خدا کے سپرد کر دو، تم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے، میرا معاملہ خدا پر چھوڑ دو، تم ان گالیوں کو سن کر بھی صبر اور برداشت سے کام لو۔ تمہیں کیا معلوم ہے کہ میں ان لوگوں سے کس قدر گالیاں سنتا ہوں؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گندی گالیوں سے بھرے ہوئے خطوط آتے ہیں اور کھلے کارڈوں میں گالیاں دی جاتی ہیں، بے رنگ خطوط آتے ہیں جن کا محصول بھی دینا پڑتا ہے، اور پھر جب پڑھتے ہیں تو گالیوں کا تمار ہوتا ہے۔ ایسی فحش گالیاں ہوتی ہیں کہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ کسی پیغمبر کو بھی ایسی گالیاں نہیں دی گئی ہیں، اور میں اعتبار نہیں کرتا کہ ابو جہل میں بھی ایسی گالیوں کا مادہ ہو، لیکن یہ سب کچھ سننا پڑتا ہے۔ جب میں صبر کرتا ہوں تو تمہارا فرض ہے کہ تم بھی صبر کرو، درخت سے بڑھ کر تو شاخ نہیں ہوتی، تم دیکھو کہ یہ کب تک گالیاں دیں گے، آخر یہی تھک کر رہ جائیں گے۔ ان کی گالیاں، ان کی شرارتیں اور منصوبے مجھے ہرگز نہیں تھکا سکتے۔ اگر میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتا تو بے شک میں ان کی گالیوں سے ڈر جاتا، لیکن میں یقیناً جانتا ہوں کہ مجھے خدا نے مأمور کیا ہے، پھر میں ایسی خفیف باتوں کی کیا پرواہ کروں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تم خود غور کرو کہ ان کی گالیوں نے کس کو نقصان پہنچایا ہے، ان کو یا مجھے؟ ان کی جماعت گھٹی ہے اور میری بڑی ہے۔ اگر یہ گالیاں کوئی روک پیدا کر سکتی ہیں تو جس زمانے میں آپ نے لکھا، فرمایا کہ اس وقت 2 لاکھ کی جماعت سے زیادہ پیدا ہو گئی ہے، اور آج ان گالیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل سے 209 ملکوں میں دنیا میں جماعت قائم ہے۔ اور یہ فرمایا کہ یہ لوگ ان میں سے ہی آئے ہیں یا کہیں اور سے؟ یہ جو لوگ گالیاں دینے والے تھے انہی لوگوں میں سے یہ لوگ آئے ہیں، جماعت میں شامل ہوئے ہیں۔ انہوں نے مجھ پر کفر کے فتوے لگائے، لیکن اس فتوے کفر کی کیا تاثیر ہوئی؟ جماعت بڑھی۔ کفر کے فتوے کا نتیجہ کیا نکلا کہ جماعت بڑھ گئی۔ اگر یہ سلسلہ منصوبہ بازی سے چلایا گیا ہوتا تو ضرور تھا کہ اس فتوے کا اثر ہوتا۔ اگر کوئی منصوبہ ہوتا اس جماعت کو بنانے کا میرا، تو فتووں کا اثر ہوتا، لیکن کوئی اثر نہیں ہوا۔ فرمایا اور میری راہ میں فتویٰ کفر بڑا بھاری روک پیدا کر دیتا، لیکن جو بات خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو انسان کا مقدور نہیں ہے کہ اسے پامال کر سکے۔ جو کچھ منصوبے میرے مخالف کیے جاتے ہیں پہچان کرنے والوں کو حسرت ہی ہوتی ہے۔ میں کھول کر کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو میری مخالفت کرتے ہیں ایک عظیم الشان دریا کے سامنے جو اپنے پورے زور سے آ رہا ہے اپنا ہاتھ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اس سے رک جاوے، مگر اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ وہ رک نہیں سکتا۔ یہ ان گالیوں سے روکنا چاہتے ہیں مگر یاد رکھیں کہ کبھی نہیں رکے گا۔ فرمایا کیا شریف آدمیوں کا کام ہے کہ گالیاں دے؟ میں ان مسلمانوں پر افسوس کرتا ہوں۔ فرمایا میں ان مسلمانوں پر افسوس کرتا ہوں۔ یہ کس قسم کے مسلمان ہیں جو ایسی بے باکی سے زبان کھولتے ہیں؟ میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایسی گندی گالیاں میں نے تو کبھی کسی چوڑے چمار سے بھی نہیں سنی جو ان مسلمان کہلانے والوں سے سنی ہیں۔ ان گالیوں میں یہ لوگ اپنی حالت کا اظہار کرتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ وہ فاسق و فاجر ہیں۔ خدا تعالیٰ ان کی آنکھیں کھولے اور ان پر رحم کرے۔ بس ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر یہ صحیح ہے کہ سوشل میڈیا پر بعض احمدی چڑھ کر غلط رنگ میں اور سختی سے ان لوگوں کو جواب دیتے ہیں تو غلط کرتے ہیں۔ اس طرح نہ صرف ایک گناہ نہیں کر رہے بلکہ ہم اس گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ نئی نسل کو بھی احمدیت سے دور کر رہے ہیں۔ پر نوجوانوں میں خیال پیدا ہوتا ہے
کہ ہمارے پاس دلیل نہیں تھی شاید اس لیے ہم سختی سے جواب دے رہے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ بس ایسے لوگوں کو فوری طور پر اپنے رویے بدلنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ گالیوں کا جواب گالیوں سے دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار مختلف طریقوں سے ہمیں سمجھایا کہ ہمیں صبر کا دامن پکڑے رہنا چاہیے۔ اور اس وقت بھی میں آپ کے سامنے ایک اقتباس پیش کرتا ہوں حضرت مسیح موعود السلام کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بار بار میں اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ واضح ہو جائے حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم سب پر۔ فرمایا کہ یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں لیکن میں ان کی گالیوں کی پرواہ نہیں کرتا اور نہ ان پر افسوس کرتا ہوں، کیونکہ وہ اس مقابلے سے عاجز آ گئے ہیں اور اپنی عاجزی اور فرومائیگی کو بجز اس کے نہیں چھپا سکتے کہ گالیاں دیں۔ دلیل ان کے پاس رہی نہیں، عاجز آ چکے ہیں، اور اس لیے دلیل نہ ہونے کی وجہ سے وہ گالیاں دیتے ہیں۔ فرمایا کہ کفر کے فتوے لگائیں، جھوٹے مقدمات بنائیں اور قسم قسم کے افتراء اور بہتان لگائیں، وہ اپنی ساری طاقتوں کو کام میں لا کر میرا مقابلہ کر لیں اور دیکھ لیں کہ آخری فیصلہ کس کے حق میں ہوتا ہے۔ میں ان کی گالیوں کی اگر پرواہ کروں تو وہ اصل کام جو اللہ خدا تعالیٰ نے مجھے سپرد کیا ہے رہ جاتا ہے۔ اس لیے جہاں میں ان کی گالیوں کی پرواہ نہیں کرتا، میں اپنی جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ ان کو مناسب ہے کہ ان کی گالیاں سن کر برداشت کریں، ہرگز گالی کا جواب گالی سے نہ دیں، کیونکہ اس طرح پر برکت جاتی رہتی ہے۔ وہ صبر اور برداشت کا نمونہ ظاہر کریں اور اپنے اخلاق دکھائیں۔ یقیناً یاد رکھو کہ عقل اور جوش میں خطرناک دشمنی ہے۔ جب جوش اور غصہ آتا ہے تو عقل قائم نہیں رہ سکتی، لیکن جو صبر کرتا ہے اور بردباری کا نمونہ دکھاتا ہے اس کو ایک نور دیا جاتا ہے جس سے اس کی عقل و فکر کی قوتوں میں ایک نئی روشنی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر نور سے نور پیدا ہوتا ہے۔ غصہ اور جوش کی حالت میں چونکہ دل و دماغ تاریک ہوتے ہیں، اس لیے پھر تاریکی سے تاریکی پیدا ہوتی ہے۔ بس اگر عقل و فکر کی قوتوں میں اضافہ کرنا ہے، دل و دماغ میں نور پیدا کرنا ہے، تو غصے اور جوش کو ہمیں دبانے کی ضرورت ہے ہر وقت، تبھی اللہ تعالیٰ کے فضل مزید بڑھیں گے۔ جماعت احمدیہ کی ترقی کسی جوش اور غضب کے ظاہر کرنے سے نہیں ہوئی اب تک جو ترقی ہو رہی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو غلبہ دینا ہے۔ بس جب غلبہ اس نے دینا ہے اور برکت اس نے ہی ڈالنی ہے اس کام میں جو ہم کرتے ہیں، تبلیغ کا بھی اور دوسرا، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی چاہیے جس میں آپ نے فرمایا کہ دنیاوی لوگ اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں، ظاہری چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اس بات کے لیے مجبور نہیں ہے کہ اسباب کا محتاج ہو۔ کبھی چاہتا ہے تو اپنے پیاروں کے لیے بلا اسباب بھی کام کر دیتا ہے، اور کبھی اسباب پیدا کر کے کرتا ہے، اور کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ بنے بنائے اسباب کو بگاڑ دیتا ہے۔ فرمایا غرض اپنے اعمال کو صاف کرو، ہمیں نصیحت فرمائی کہ اپنے اعمال کو صاف کرو اور خدا تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر کرو اور غفلت نہ کرو۔ جس طرح بھاگنے والا شکار جب ذرا سست ہو جاوے تو شکاری کے قابو میں آ جاتا ہے، اسی طرح خدا تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کرنے والا شیطان کا شکار ہو جاتا ہے۔ بس یہ مثال سامنے رکھو کہ جہاں شکار جو دوڑتا ہے شکاری سے ڈر کے سست ہوا تو شکاری قابو میں آ جاتا ہے، اسی طرح انسان اگر غفلت کرے گا اپنی باتوں میں، دعاؤں میں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے میں، تو پھر شیطان کا شکار ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ توبہ کو ہمیشہ زندہ رکھو، ضرور یاد رکھو کہ توبہ کو ہمیشہ زندہ رکھو اور کبھی مردہ نہ ہونے دو، استغفار بہت زیادہ کرو، کیونکہ جس اس سے کام لیا جاتا ہے وہی کام دے سکتا ہے، اور جس کو بیکار چھوڑ دیا جائے پھر وہ ہمیشہ کے واسطے نکارہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح توبہ کو بھی متحرک رکھو تاکہ وہ بیکار نہ ہو جاوے۔ فرمایا کہ اگر تم نے سچی توبہ نہیں کی
وہ اس بیج کی طرح ہے جو پتھر پر بویا جاتا ہے، اور اگر وہ سچی توبہ ہے تو وہ اس بیج کی طرح ہے جو عمدہ زمین پر بویا گیا ہے اور اپنے وقت پر پھل لاتا ہے۔ فرمایا کہ آج کل اس توبہ میں بڑی بڑی مشکلات ہیں۔ وہاں قادیان میں آئے ہوئے کچھ لوگوں کو یہ نصیحت فرما رہے تھے، آپ کہ جب تم یہاں جاؤ گے، یہاں سے جاؤ گے تو تمہیں بہت کچھ لوگوں سے سننا پڑے گا، لوگ بڑی باتیں کریں گے کہ تم نے ایک مجذوم، کافر، دجال وغیرہ کی بیعت کی ہے۔ فرمایا کہ ایسا کہنے والوں کے سامنے جوش ہرگز مت دکھانا، ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر کے واسطے معمور کیے گئے ہیں، اس لیے چاہیے کہ تم ان کے لیے دعا کرو کہ خدا تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، اور جیسے کہ تم کو امید ہے کہ وہ تمہاری باتوں کو ہرگز قبول نہ کریں گے، تم بھی ان سے منہ پھیر لو۔ فرمایا ہمارے غالب آنے کے ہتھیار استغفار، توبہ، دینی علوم کی واقفیت، خدا تعالیٰ کی عظمت کو مد نظر رکھنا، اور پانچوں وقت کی نماز کو ادا کرنا ہے۔ نماز دعا کی قبولیت کی کنجی ہے۔ جب نماز پڑھو تو اس میں دعا کرو اور غفلت نہ کرو، اور ہر ایک بدی سے، خواہ وہ حقوق الہی کے متعلق ہو، خواہ حقوق العباد کے متعلق ہو، بچو۔ بس ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کریں اور اس کے حکموں پر چلنے کی کوشش ہمیشہ کرتے رہیں، اس کی راہ میں قربانیوں کو صبر اور استقامت سے برداشت کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور دعا کے ساتھ اپنی رضا کی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور اس کے انعاموں کو حاصل کرنے والے رہیں۔ نماز کے بعد میں ایک جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا جو مکرم پی ناظم الدین صاحب پنگاڑی کیرالہ انڈیا کا ہے، جو 3 مئی کو ٹرین کے حادثے میں وفات پا گئے۔ اپنی کار پہ جا رہے تھے، وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ قرآن کریم کی نمائش کے حوالے سے ایک میٹنگ سے واپسی آ رہے تھے تو ایک حادثہ پیش آیا۔ ہمیشہ بڑے مخلص انسان تھے، دین کو دنیا پر مقدم رکھنے والے ہمیشہ، اور قادیان کے اجتماعات اور جلسہ سالانہ اور شورا وغیرہ میں باقاعدگی سے شرکت کرنے والے تھے، بڑے ایکٹیو ممبر تھے۔ اس وقت ضلعی سیکرٹری مال کی حیثیت سے بھی ان کو کام کی توفیق ملی۔ وفات کے وقت ہی بطور نائب صدر انصار اللہ بھارت خدمات انجام دے رہے تھے۔ یہ بڑا لمبا عرصہ دبئی میں رہے اور وہاں کے پہلے امیر جماعت کے طور پر انہوں نے خدمت کی توفیق پائی۔ بڑے وسیع تعلقات تھے ان کے، اور ان کو تعلقات کو ہمیشہ جماعت کے لیے انہوں نے استعمال کیا۔ جماعتی نظام سے بے انتہا پابندی کرنے والے، اور اپنے ساتھیوں سے پابندی کرواتے تھے۔ عبادت کرنے والے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے، بڑے منکسر المزاج، بڑی نفیس طبیعت کے مالک تھے یہ، اور بڑے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے نافع الناس وجود تھے۔ بچوں کی بھی بڑے اچھے انداز میں تربیت کی، ہمیشہ نیکی کی تعلیم دیتے، تلقین کرتے، اور خلاف سے وابستہ رہنے کی تلقین کرتے۔ مرحوم موسی بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ، ان کی ایک بیٹی یہاں بھی رہتی ہے اور ایک بیٹا ہے ان کا دبئی میں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے اور خلافت و جماعت سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر